شیطان ایسے ہیں جو مسجد میں بھی آ جاتے ہیں اور کچھ شیطان ایسے ہیں کہ مسجد کا دروازہ ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ مسجد کے دروازے کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شیطان مسجد میں آ جاتے ہیں وہ مسجد میں آ کے نمازیوں کو ڈنڈے نہیں مارتے، وہ مسجد میں نمازیوں کو نماز بلاتے ہیں، نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں، نماز میں خلل ڈالتے ہیں اور امام کے ساتھ خلاف کرتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ لڑائی کرواتے ہیں۔ وہ شیطان اپنی خباثت کا اظہار مسجد میں بھی آ کے نمازیوں کے دل کو چھوتے ہیں اور نماز میں لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہ پنکھا کیوں چل رہا تھا، یہ بلب کیوں چل رہا تھا۔ وہ مسجد میں فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آنے سے پہلے ایک دعا پڑھ لے تو رب ذوالجلال پورا دن اس کو شیطان کے شر سے بچاتا رہتا ہے، رب اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ ایک تو وہ دعا ہے جو مشہور دروازوں پہ بھی لکھی ہوتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جو مشہور ہے، مگر ہمارے پیارے محبوب آقا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن صبح فجر کے وقت مسجد میں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو شیطان کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ ہمارے محبوب فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن اس کو صدقے دل سے پڑھ لیتا ہے تو شیطان چیخ چیخ کے کہتا ہے ہائے افسوس، آج سارا دن یہ میرے شر سے بچ گیا ہے، آج میرا ہو سکتا۔ وہ سارا دن چیختا ہے، پچھتاتا ہے اور چیخ چیخ کے رو رو کے کہتا ہے ہائے افسوس، یہ بندہ آج میرے شر سے بچ گیا ہے۔ کون بندہ؟ جس نے یہ دعا صبح مسجد میں آنے سے پہلے پڑھی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ ہمارے محبوب فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا غلام اس کو پڑھ لیتا ہے رب ذوالجلال اس کو سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جو شیطانوں کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ شیطان تو مسجد میں آ جاتے ہیں اور کچھ شیطان مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ مسجد سے نمازیوں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے اور اس پہ ہم حملہ کریں، اور وہ شیطان بدحواس ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، جس طرح شہد کی مکھی اپنی ملکہ کے ارد گرد ساری کٹھیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح شیطان اپنے گرو کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب مسجد سے نمازی باہر نکلے اور ہم اس نمازی پہ حملہ کریں اور اس کو وسوسہ ڈالیں اور دوسری نماز سے اس کو روکیں، اور جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی روکیں۔ اب وہ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ آج اس نے تو شیطان سے بچاؤ کی دعا پڑھ لی تھی، اب مسجد سے نکل رہا ہے، مسجد میں تو چلا گیا، اس وقت تو ہم حملہ نہیں کر سکے، مگر اب ہم شیطان کے جو چیلے ہیں ہم اپنی کارروائی ضرور کریں گے، اپنی کوشش فل کریں گے۔ تو وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، جس وقت نمازی مسجد سے نکلتا ہے تو وہ اس کو وسوسے ڈالتے ہیں۔ کس طرح کے؟ کہ تم مسجد میں چلے جاتے ہو، پیچھے یہ نقصان ہو جاتا ہے، تمہارے اتنے کسٹمر چلے گئے، وہ کسی اور دکان سے سودا خرید لیتے ہیں، اگر تو دکان پہ بیٹھا رہتا نماز کے لیے نہ جاتا تو تیری سامان کی زیادہ بکری ہوتی اور تیری زیادہ آمدنی ہے۔ اور ایک دعا جو سرکار نے شیطان کے حملے سے بچنے کی دی ہے، ہمارے محبوب فرماتے ہیں وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودہ، میں شیطان اور اس کی فوج سے بچنے کے لیے اے اللہ آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ جس وقت بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جو باہر کھڑے شیطان انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کے شر سے بھی اس نمازی کو محفوظ رکھتا ہے جس نے دعا پڑھی ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ وائٹ بورڈ پہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو دوبارہ میں ایک مرتبہ سناتا ہوں، یاد کریں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اعوذ باللہ العظیم
वबिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश्शैतानिर रजीम। ये है मस्जिद में दाखिल होने की। जिस वक्त ये बंदा मोमिन पढ़ता है तो शैतान चीख चीख के कहता है अफसोस, आज मेरा इस पे असर नहीं हो सकता, मैं कोई वार नहीं कर सकता, ये बच गया मेरे शर से। तो जिस वक्त नमाज पढ़ के बाहर निकलना है उस वक्त भी एक दुआ है जो हमारे महबूब ने फरमाया, अगर पढ़ लोगे तो रब ताला शैतान के शर से और शैतान के शतूंगड़ों से भी रब तुझे महफूज रखेगा। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इब्लीसा व जुनूदिही। जिस वक्त बंदा मोमिन ये पढ़ लेता है तो रब्बे जुल जलाल शैतान की सोच और शैतान की फौज, शैतान के लश्कर से भी बंदे को महफूज रखता है। अब एक इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमारे